باب شرب اللبن وقول اللہ تعالی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دودھ کا پینا. یہ سورۃ النحل کی آیت 66 ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے. ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے گزر جانے والا ہے, اتر جانے والا ہے. تو دودھ کے مخرج میں اللہ کی قدرت اور نشانی ہے. یعنی ان لکم فی الانعام لعبرہ, کہ دودھ کہاں سے آتا ہے انسان سوچے. حیرت کی بات ہے نا, انسان کے جسم کے اندر تو خون ہوتا ہے یا پھر اس کی ایکسکریشنز ہوتی ہیں جو اسٹور ہوتی ہیں پھر باہر نکل جاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں کہ تم اس میں اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کے متعلق عبرت پکڑتے ہو. یعنی یہ ایسی جگہ سے نکلتا ہے پھر بھی خالص اور خوش ذائقہ ہوتا ہے. خون نجس اور گندا ہوتا ہے, گوبر ناپسندیدہ اور قابل نفرت ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ نکلتا ہے جو بالکل صاف ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. مثلا سبز درخت سے آگ نکلتی ہے. وہ سورۃ یاسین میں آتا ہے نا, الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی پھر یکا یک تم اس سے آگ جلا لیتے ہو. گیلی ٹہنیوں سے مارا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اور اس میں سے آگ نکل آئی. اسی طرح چکماک پتھر جو ہوتا ہے ایک دوسرے پہ مار کے اس سے آگ نکل آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دودھ نکالنے کا مقصد بتا دیا کہ وہ شاربین کے لیے کیا ہے, سائغن خوش ذائقہ ہے, سائغن للشاربین ہے. دودھ کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیے کہ حلال جانوروں کا دودھ حلال ہے. آپ گدھی کا دودھ نہیں پی سکتے. کیوں؟ کیونکہ گدھا حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بلی کا, جی اونٹنی کا پی سکتے ہیں, گائے کا پی سکتے ہیں, بکری کا بھیڑ کا پی سکتے ہیں. ٹھیک. جو جانور انعام کی قسم ہے اور ان کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے, شکار کر کے ان کا پی سکتے ہیں. تو یہ قاعدہ یاد رکھیے. بعض لوگ دوائی بنا کے کتیا کا دودھ اور اس طرح کے دودھ استعمال کرتے ہیں. اونٹنی کا دودھ جو ہے نا, میں نے اس کا استعمال کیا ہے اور الحمدللہ جو ٹیکا وہ ختم ہو گیا تھا. ماشاءاللہ. اونٹنی کا پی سکتے ہیں, وہ تو بہت فائدے کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں شفا رکھی ہے, لیکن ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اگر ایک بچے کے سامنے پیپسی اور دودھ کا گلاس رکھا جائے تو وہ کیا اٹھائے گا, چاہے آپ 1 گھنٹے کا لیکچر دیں دودھ کے فائدے پر, کیونکہ ہم خواہشات کے پیروکار ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے بچپن سے ہی بچے بیمار پلتے ہیں. تو یہاں امام بخاری دودھ کا ذکر کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دودھ زیادہ پیا جائے تو اس سے بھی خمار چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی نشے کی قسم ہے. تو وہ نشے کی قسم نہیں ہے. رائٹ. ایسا ہوتا ہے نا, دودھ پی کے نیند آتی ہے تو آپ کو ہوش نہیں رہتی. یہ نشہ وہ نہیں ہے کہ جو شراب کا نشہ ہے. ٹھیک ہے. تو امام بخاری نے اس کی تردید کی ہے ایک طرح سے یہاں لا کر, اور اس آیت کے ساتھ دلیل لی ہے. تو بہرحال اب ایسے مشروبات کا ذکر ہے جو شرعاً جائز اور حلال ہیں, اور دودھ ان میں سر فہرست ہے. جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی, اور ایک روایت میں سمندر کا لفظ بھی آتا ہے, دودھ کا سمندر ہوگا. فی الجنت بحر اللبن, جنت میں دودھ کے سمندر ہیں, پانی کے, شہد کے, شراب کے. پھر اس کے بعد ان سے نہریں پھوٹیں گی, ان سمندروں سے نہریں نکلیں گی. دودھ کفایت کرنے والی غذا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے. دودھ جو ہے وہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کھانے کی بجائے دودھ ہی پی لیا کرتے تھے. اب بھی بہت سی جگہوں پر ایسا رواج کہ
لیٹ ایوننگ کھانا کھایا، یعنی جیسے ظہر اور عصر کے بیچ میں یا عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور سونے سے پہلے صرف دودھ کا کپ پی کے سو گئے ہلکے پیٹ، اور اسے بہت اچھا رہتا ہے، یعنی رات کو دوبارہ کھانا نہیں کھایا. مقداد کہتے ہیں میں اور میرے 2 ساتھی آئے اور فاقوں کی وجہ سے ہماری قوت سماعت اور قوت بصارت کمزور ہو چکی تھی، یعنی ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. تو ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کیا، تو ان میں سے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا، یعنی وہ مہمان نہیں بنا سکتے کہ ان کے گھر کچھ ہوگا نہیں. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے. وہاں 3 بکریاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بکریوں کا دودھ نکالو. پھر ہم ان کا دودھ نکالتے تھے اور ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے حصے کا دودھ پیتا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ اٹھا کے رکھ دیتے تھے. آپ رات کے وقت تشریف لاتے، سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا اور جاگنے والا سن لیتا. پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھتے، پھر آپ اپنے دودھ کے پاس آتے اور دودھ پی لیتے اور پھر اس کے پاس سو جاتے ہوں گے. تو یہ بھی ایک سنت ہے، سونے سے پہلے دودھ پی لینا. اور اب دیکھیے کہ بہترین صدقہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی عطیہ کر دینا، کسی کو دے دینا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ دودھ کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے، لوٹانا نہیں چاہیے. یعنی اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کر رہا ہے تو آپ کیا کریں، ایکسپٹ کر لیں، اس کو پی لیں یا کسی کو پلا دیں. دودھ پلانے کا اجر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا یا اس کی آزادی میں قیمت دینا. سبحان اللہ. کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ قیمتی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سونے کا گفٹ، چاندی کا گفٹ، مشکیزہ یعنی پانی کیری کرنے والا، یا دودھ پلانا. اب ہم سونا چاندی تو نہیں دے سکتے کسی کو تحفے میں، دودھ تو پلا سکتے ہیں نا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے دودھ پلانے کی، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، گائے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے یا وسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ بطور خاص اس کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ غلام آزاد کرنے کے برابر اجر رکھتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ایک دن اگر یہاں آپ ایک ایکٹیویٹی کر لیں، ملک ڈے رکھ لیں، اور اس دن سب لوگ دودھ لے کر آئیں. چلیں کچھ مشروب بھی بنا سکتے ہیں، لسی بھی بنا لیں یا خالی دودھ پی لیں یا شربت ملا لیں یا شہد ملا لیں، یعنی ڈفرنٹ ورائٹی بھی ہوتی ہے نا. کچھ لوگ اس میں نٹس وغیرہ پیس کے بھی ڈال لیتے ہیں، اور وہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی غذا ہوتی ہے. بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یعنی دماغی قوت کے لیے. ہلدی ملا کے دودھ پیا جاتا ہے. اور کیا ملا کے پیا جاتا ہے؟ فالودہ، یہ تخم لنگا. پچھلے دنوں میں سن رہی تھی، ایک حکیم صاحب تھے یا ویسے ہی تجربہ کار تھے، بہرحال وہ فضائل بیان کر رہے تھے تخم لنگا کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح میں یا رات میں یا دونوں وقت میں 1 چمچ تخم لنگا نیم گرم دودھ کے اندر اسی وقت گھول کے پی لے تو اس کی بہت ساری بیماریاں چلی جاتی. تو میں نے نوٹ کیا کہ اس میں کیا آخر ایسی بات ہے تو چھوٹے چھوٹے کالے بیج، لیکن بات یہ کہ 2-3 چیزیں اس میں. ایک تو یہ کہ وہ پھول جاتا ہے اور اس کی جیل بن جاتی ہے. تو جو جیل ہوتی ہے وہ لوبریکیٹ کرتی ہے نا ہمارے جسم کو، ہڈیوں کا گودا سوکھنے لگتا ہے تو اس کو لوبریکیٹ کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے معدے کے اندر جا کے پھولتا ہے، یعنی جب ہم اسی وقت گھول کے اس کو پیتے ہیں نا تو دودھ اور وہ مل کے معدے کے اندر جا کے وہ پھولتا ہے. اس سے جو معدے کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ جذب کر لیتی ہے جل، وہ اس کے اندر سک کر لیتی، اور پھر وہ جسم سے نکلتا ہے تو اپنے ساتھ وہ زہر بھی نکال دیتا ہے. بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ زہریلے مادے ہی تو ہیں. جب یہ جسم سے نکل جائیں گے تو آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے. اور پچنے لگانے یا جامع کرنے کی بھی تو پیچھے حکمت یہی ہے نا کہ جسم سے زہریلا خون سک کر لیا جائے، یا سینگی لگوانے سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ابھی بچیاں ہیں اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں، کیونکہ آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں، ان کو پالنا ہے اور نئی نسل پروان چڑھانی ہے اور اچھی تربیت دینی ہے. جب ماں بیمار ہوتی ہے تو بچے رل جاتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی عبادت ہوگا آپ کا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دودھ پئیں.
کیونکہ آپ کو کیلشیم چاہیے. لڑکیوں کے جسم سے ہر مہینے بہت سا خون لاس ہوتا ہے, اس کے ساتھ کیلشیم کا بھی لاس ہوتا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایسی غذائیں کھائیں کہ جس سے آپ کی صحت اچھی ہو. تو یہ ساری ہر طرح کی ریسیپیز شیئر کر لیں گے نا, تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو ڈفرینٹ طریقے آ جائیں گے دودھ پینے کے, اور پھر یہ خوشی سے دودھ پی سکیں گے. اگر آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے پیور خالص اصلی دودھ پینے کا, تو پھر آپ کو کچھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اور وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کسی طب کی کتاب میں, جو گائے کا دودھ ہوتا ہے نا, یہ جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے, اور دودھ سے علاج بھی کیا جاتا ہے. یعنی آپ کچھ اور نہیں کھائیں, گائے کا دودھ صبح اچھا خاصا پی لیں, سیر ہو کے جیسے ناشتہ کر رہے ہیں آپ, تو اس سے بعض اوقات ہوتے پیٹ بھی چل جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ سارے زہریلے مادے جو ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو دودھ پلانے کا اجر بھی ہے. آپ ریسیپیز بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور اگر ہر کوئی ایک گلاس لے آئے گا تو ایک دوسرے کو دیں گے, سب ہدیہ دے رہے ہیں اور سب ثواب بھی کما رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. دودھ میں کھجور پکا کے اس کا استعمال, اور وہ پیریڈز کی جو پین ہوتی ہے نا, اس میں بہت ہی فائدے کی چیز ہے وہ, بجائے اس کے کہ آپ پیناڈول لیں یا کوئی اور ٹیبلٹس لیں. یاد رکھیے ہمیشہ جو درد کی وجہ ہوتی ہے نا, جسم میں رکاوٹ ہوتی ہے. کبھی میگرین ہوتا ہے تو اندر کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. اسی طرح اور بھی کئی دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی چیز اٹک جاتی ہے اس حصے میں. یعنی اسی لیے مساج سے پھر وہ خون چل پڑتا ہے, یا کوئی ایسا کھانا ہم کھاتے ہیں جیسے کھجور گرم دودھ میں ملا کے پیتے ہیں, تو اس سے پین جو ہے وہ کم ہوتی ہے, کیونکہ بلیڈنگ اچھی ہونے لگتی ہے. تو اسی طرح انجیر کو بھی آپ دودھ میں ملا سکتے ہیں, پستے والا دودھ بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیے یہی تو حدیث پڑھنے کا فائدہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھیں. 2-3 چیزیں استاذہ. ایک تو میرے ساتھ مسرت بیٹھی ہے, میں ایک بات آج شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ایک سال بہت گرمی پڑی تھی کراچی میں, آپ کو یاد ہوگا بہت شدید گرمی تھی, آپ ان دونوں تشریف لے آئی ہوئی تھی یہاں پہ. تو ہماری ایک میٹنگ تھی ان کے گھر, اور اتنی گرمی تھی, ہم جب وہاں پہنچے تو برا حال تھا. اور مجھے آج تک وہ ذائقہ یاد ہے دودھ کا. انہوں نے دودھ اور روح افزا ہمیں ٹھنڈا پیش کیا, اور ذرا پتلا کر کے, تو ہوتا ہے ہیوی اور ایک ذرا پتلا کر کے. استاد جب کبھی گرمی کا تصور آتا ہے اور کسی مشروب کا مجھے یہ یاد آتی ہے, تو میں ان کا آج شکریہ بہت ادا کرنا چاہتی ہوں. اور دیکھیں اجر کتنا بڑا, اجر الحمدللہ, اور ہم سب کو پلایا الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے ہلدی اور دودھ کا کھانا, مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے, اور میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب پین ہو رہی ہو جسم میں, تو اس میں چوٹ یا پین, تو اس میں گرم دودھ میں آپ ہلدی ملا کر جیسا ذائقہ پی سکتے ہیں وہ پیئیں, بہت فائدہ مند ہے. اور ساتھ دودھ کا آپ یہ دیکھیں کہ اس فارم میں بھی, اور کچی لسی جو ہے کس قدر افیکٹو ہے کہ شدید گرمی میں اگر جلن ہو رہی ہے, جیسے بعض کو آم کھا لیتے ہیں, کریلے کھا لیتے ہیں, تو بھڑک سی لگ جاتی ہے نا, تو اس میں 1 گلاس اگر پانی ہے اور اس میں تھوڑا سا اتنا سا دودھ ڈال کے اور ہلکا سا نمک ڈال کے وہ پئیں, نمک نہ بھی ڈالیں, اس سے زیادہ ریلیف کسی چیز سے نہیں ملتا. تو یہ کچی لسی کو بھی گرمیوں میں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. اور اس کے بائی پروڈکٹس ہیں, چیز ہے, مکھن ہے, لسی ہے, چھاچھ ہے, آئس کریم ہے, دہی ہے. آئس کریم سب کھا لیں گے جس میں علم گلم ملا کے آرٹیفیشل چیزیں تو پڑیں گی, تب آئس کریم بنے گی. کھویا ہے, برفی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گئی تھی, مجھے دودھ بالکل پسند نہیں تھا, لیکن میری مدر نے مجھے بتایا, اسٹمک میں میری پرابلم تھی, تو انہوں نے بتایا گرم دودھ میں سغول کی بھوسی اور اولیو آئل یہ مکس کر کے, جب میں نے 1-2 منٹ بعد پیا بالکل تلبینہ جیسا ٹیسٹ آ رہا تھا, اور پھر ہمیں بہت شوق سے پیتی ہوں, اور بہترین ہے. ویری گڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ, اگر ہم جیسے آج کل جب ہم کسی کے گھر کچھ بھیجتے ہیں, تو یہ کہ اگر ہم کھیر بنا کر یا دہی بڑے اس طرح کی چیزیں اگر بنا کر بھیجیں, تو کیا یہ اسی ہدیے میں آ جائے گا؟ وہی اجر, کیونکہ دودھ کی بنی ہوئی چیز ہے, دودھ ہی دے رہے ہیں, جمع ہوا دودھ دے رہے ہیں آپ ان کو. الحمدللہ. سازا یہ جو آپ بات بتا رہی تھی نا, یہ دودھ کی اور تک ملنگا کی, یہ میں نے خود آزمائی یہ بات. اچھا. میرے معدے میں بہت تکلیف ہوتی تھی, اس کے استعمال کے بعد بہت فائدہ ہوا. اگر کسی کو بھی یہ تکلیف ہے نا, تو یہ ضرور آزما کے دیکھیں. الحمدللہ. الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. اسی طرح آپ دیکھیے جو لوگ دودھ نہیں افورڈ کر سکتے, مہنگا ہے نا دودھ, تو ان کے لیے دودھ کا بندوبست کرنا, جیسے پانی کا بندوبست کرنا باعث اجر ہے, ایسے ہی غریب بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے دودھ فراہم کرنے کا, صدقے کا بندوبست بھی کریں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے,
اور دیکھیں ماں کے جو درجہ ہے وہ جنت میرے خیال سے اس کے قدموں میں اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ اس دودھ پلاتی ہے اپنی اولاد کو. تو مائیں ضرور اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. اور ہم نے گھر میں ماحول رکھا ہے, جب پیپسی کولڈ ڈرنک یہ ہم اپنے گھر سے دور کر دیں گے تو بچوں کو عادت ہی نہیں ہوگی. بالکل. اور دودھ کو بس زیادہ سے زیادہ شامل کریں. دودھ پانی کا بھی بڑا فائدہ ہے. جب میں نے حدیث میں یہ پڑھا تھا کہ دودھ پانی ملا کر پیئیں, اگر پیٹ کی تیزابیت ہو تو وہ بھی دور ہوتی ہے. کچی لسی جو ابھی بات ہوئی ہے نا وہ یہی تھی. استاذہ ابھی ریسنٹلی اسی ویک میری ایک ساتھی آئی ہیں اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے, ان کو برین میں چھوٹا سا ٹیومر تھا. وہ یہاں پہ جب تک رہ رہی تھی تو تھوڑے عرصے انہوں نے اونٹنی کا دودھ یہاں اویلیبل بھی ہے, صدر میں ملتا تھا, اب تو وہ گھر بھی پہنچا دیتا ہے. اونٹنی کے دودھ میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا یورین کا بھی ڈراپ وغیرہ ڈال کے کینسر کے کیور کے لیے. الحمدللہ اسے یہاں اتنا زیادہ اس کا استعمال کیا کنٹینیو. جب وہ اپنا چیک اپ کرانے جاتی تھی پھر واپس آتی تھی تو الحمدللہ وہ کہتی تھی وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. اب جا کے الحمدللہ اتنا چھوٹا ہو گیا تھا. تو ابھی اسی ویک وہ دبئی سے واپس آئی ہے, وہاں ٹریٹمنٹ انہوں نے ریز سے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا, بہت چھوٹا, کیونکہ وہ ایسی جگہ پہ تھا اس کا آپریٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا. الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہو گیا اس کو. اور جیسے بھی بتا رہی تھی ہلدی کے استعمال کا, آج کل سردیوں میں فریش ہلدی بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو میرا خود کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جیسی سردیاں شروع ہوتی ہیں نا, ویکینڈز جو ملتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی بوٹل میں ایک تو ہرا لہسن بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے, اس کی چٹنی بنا کے رکھ لیتی ہوں. وہ ہر چیز میں یوز کرو تو فائدہ دیتا ہے. کولیسٹرول کے لیے بھی بیسٹ ہے ہرا لہسن. اور ہلدی کا جو معاملہ ہے, ہلدی فریش ہلدی پیس کے چاہے گھر میں کوئی سا بھی بوائل سوپ بنا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا اس کا ٹی اسپون ہاف ٹی اسپون ڈال دیں تو یہ جو چیسٹ کا انجیکشن وغیرہ ہے الحمدللہ میرے گھر میں سبھی کو چل رہا تھا, بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. اور دودھ میں بھی ساتھ ساتھ لینا, دونوں کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی میری بھابھی ڈاکٹر ہے, اس نے یہ بتایا تھا کہ 1 گلاس پانی کے اندر 2 ٹیبل اسپون صرف دودھ شامل کر کے, اور جس کا بہت زیادہ جس وقت ہائی ہو رہا اسی وقت یہ پیے, فوراً آرام آ جاتا ہے. پھر خواب میں دودھ دیکھنا کبھی دیکھا آپ؟ کچھ لوگوں نے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں دودھ دیکھنا فطرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث اس میں فرمایا, میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہ رہی ہے. پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم, دودھ علم ہے. دودھ پینے کی دعا کس کس کو آتی ہے؟ پڑھیے. جی ہاں, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من, اللہ اس میں برکت ڈال اور اس سے زیادہ عطا کر. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ, اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطا کر. اور جسے اللہ دودھ پلائے تو چاہیے کہ وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے دودھ کے متعلق کچھ ڈر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق 2 چیزوں سے خوف ہے, قرآن سے اور دودھ سے. رہا دودھ تو وہ اس کے لیے سرسبز علاقوں کی تلاش کریں گے, فارم ہاؤسز میں جا رہیں گے, خواہشات کی پیروی کریں گے اور نمازیں چھوڑ دیں گے. obviously جب آپ شہر سے 2 گھنٹے دور رہتے ہوں, اکیلے ہی, نہ آس پاس کوئی مسجد نہ کچھ, تو جماعت سے نمازیں گئی اور جمعہ بھی گیا, آپ وہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ کس لیے؟ خواہشات کی پیروی کے لیے اور دودھ حاصل کرنے کے لیے کہ شہر میں خالص دودھ نہیں ملتا, چلو وہاں چل کے رہتے ہیں. جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے تو اسے منافق سیکھیں گے اور اس کے ذریعے مومنوں سے جھگڑا کریں گے. یعنی کچھ لوگ قرآن سیکھ کر ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں, اور اسے اپنے عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں یا لوگوں سے بحث مباحثے کے لیے. حدثنا عبدان اخبرنا عبد اللہ اخبرنا یونس عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری به بقدح لبن وقدح خمر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس رات کو جب آپ اسراء پر لے جائے گئے، اسریہ بہ، معراج کی رات، ٹھیک ہے، بقدح لبن، دودھ کا پیالہ، وقدح خمر، اور شراب کا پیالہ، اور دودھ اور شراب کے 2 پیالے آپ کے سامنے لائے گئے اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہیں پسند کر لیں. تو آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا. جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا اگر آپ شراب کا پیالہ پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، یعنی وہ بھی شراب پیتی. تو دودھ کا پیالہ منتخب کرنے سے مراد دین فطرت کو اختیار کرنا تھا. حدثنا الحمیدی سمع سفیان اخبرنا سالم ابو النضر انہ سمع عمیرا مولا ام الفضل. سالم ابو نصر کہتے ہیں کہ انہوں نے عمیر سے سنا جو ام الفضل کے غلام تھے. یحدث عن ام الفضل، وہ ام الفضل سے روایت کرتے ہیں حدیث. ام الفضل کون ہے؟ حضرت ابن عباس کی والدہ. قالت شک الناس فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے شک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے بارے میں. یوم عرفہ، عرفہ کے دن. فارسلت الیہ باناء فیہ لبن، تو میں نے آپ کی طرف ایک برتن بھیجا جس میں دودھ تھا. فشرب، آپ نے پی لیا. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کا روزہ نہیں ہے. فکان سفیان ربما قالا، اور سفیان نے شاید کہا شک الناس، شک کیا لوگوں نے فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے بارے میں. فارسلت الیہ ام الفضل، تو آپ کی طرف ام الفضل نے کچھ بھیجا. فاذا وقف علیہ قال هو عن ام الفضل، اور سفیان اس حدیث کو مرسلن جب روایت کرتے، یعنی صرف عمیر سے روایت کرتے جو ام الفضل کا غلام تھا، تو ام الفضل کا نام نہیں لیتے تھے. تو ان سے پوچھا جاتا کہ یہ حدیث مرسل ہے یا مرفوع ہے، متصل ہے، تو اس وقت وہ یہ کہتے کہ مرفوع متصل ہے، ام الفضل سے ہے. یعنی وَإِذَا وُقِّفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، نہیں یہ ام فضل سے ہے. تو ام فضل بہت ذہین خاتون تھی. بجائے اس کے کہ وہ سوال کرتی اور جاتی اور وہاں پہنچتی پلانگتی ہوئی اور پوچھتی آپ کا روزہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ دودھ بھیج دیا، پتہ چل جائے گا. دودھ پی لیا تو پتہ چلے گا کہ روزہ نہیں ہے، اور اگر نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ ہے، اور آپ بتا دیں گے کہ میرا روزہ ہے، کیونکہ آپ بھی بے جا تکلف نہیں کرتے تھے. اچھا، پیچھے جو حضرت عمر کی بات گزری، میں سوچتی ہوں صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنے کھرے تھے، کتنے سچے تھے، کہ ان کو ان کی غلطیاں یا ان کی اصلاح کی باتیں بتا دیا کرتے تھے. اگر ہم کسی کو بتائیں کہ تم ویسے تو بہت اچھی لیکن یہ کام نہ کیا کرو، تو وہ آئندہ سے شاید شکل نہ دکھائے کہ یہ تو میرے اوپر کوئی نہ کوئی تنقید کریں گی. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرفہ کے دن حاجی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن غیر حاجی کو روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں نے شک کیوں کیا؟ لوگوں کو یہ سوال کیوں پیش آیا کہ پتہ نہیں آپ کو روزہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا حج کے موقع پر بھی عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ چیز معلوم کی. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء ابو حمید بقدح من لبن من النقیع، ابو حمید نقی سے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے. نقی کیا ہے؟ یہ وادی نقی ہے، مدینہ کے جنوب میں حجاز کی ایک بہت بڑی وادی یا ندی ہے جو اس حرے میں بہتی ہے. یہاں سے وادی الفرع بھی بہتی ہے، اور نقی شمال کا رخ کرتی ہے، اور جبال قدس اس کے بائیں جانب ہے. یہ مدینہ کے 38 میل جنوب میں بیر الماشی کے سامنے ہے، اور اس کا نام وادی النقی ہے، یعنی دور کی جگہ سے آیا تھا. پھر اسے ذوالحلیفہ تک عقیق الحصا کا نام دیا جاتا ہے، پھر یہ عقیق المدینہ کہلاتی ہے، حتیٰ کہ مجمع الاسیال میں جا ملتی ہے. یعنی مدینہ سے تقریباً 40 کلومیٹر سے لے کر فرع کے قریب 120 کلومیٹر، یعنی اس کی آخری انتہا جو ہے اس کی لمبائی 80 کلومیٹر ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو سرکاری جانوروں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، تو وہاں سے آپ کے لیے دودھ لایا گیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص کو جو دودھ لایا آپ نے فرمایا اللہ خمرتہ، تم نے اس کو ڈھانپا کیوں نہیں، کور کیوں نہیں کیا، ولو ان تعرض علیہ عودن، خواہ تم اس پر آڑی لکڑی ہی کیوں نہ رکھ دیتے. اس کو ڈھانکنا چاہیے. تو اس سے برتن ڈھانپنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یعنی جب آپ دودھ وغیرہ کسی کو پیش کریں یا ابال کے رکھیں تو دودھ ڈھک دیں. اور ویسے بھی رات کے وقت عام طور پر دودھ گھر میں آتا ہے ابال کے، لوگ کچن میں کھلا منہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے ایسے ہی کھلا رہے، خراب ہو جائے گا، ڈھکنا نہیں. تو جالی کے بھی ڈھکنے ملتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کپڑا ڈال سکتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں مل رہا آپ کو تو کوئی چمچ آڑا رکھ سکتے ہیں اس پر، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں ایک بیماری اترتی ہے جو ہر کھلے برتن میں اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہر انسان کو خصوصاً رات کو کھانا ہو یا مشروب ڈھانپ دینا چاہیے. اور ویسے بھی برتن کو ڈھانپنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے ادھر ادھر کے اڑتے پتنگے کوئی چیز اس میں نہیں آتی. اور خاص طور پہ اگر آپ صحن میں کھانا کھا رہے ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات پرندہ اڑتا ہے اور وہ بیٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر چھوڑ کے اٹھیں سامنے ہوگے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گندا ہو گیا، ورنہ واپس آئیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، چھوڑ کے چلے گئے. ایسے کھانے کو ڈھانپنا چاہیے. اچھا، بعض ادیان میں یہ آتا ہے کہ وہ دسمبر کی کوئی رات ہوتی ہے، قانون الاول کی. بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کون سی رات ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو نہیں بتایا گیا. مگر ہمیں ہر رات برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے. جیسے بعض لوگ اپنے بیڈ ٹیبل پہ کیا رکھ لیتے ہیں، گلاس رکھ لیتے ہیں اور ننگا ہی رکھ دیتے ہیں، اور رات کو اٹھ کے اسی سے پانی پیا پھر ننگا چھوڑ دیا. ہرگز نہیں، اس کو ڈھانپیں. اور کچھ نہیں تو ایک ٹشو ہی رکھ دیں. کچھ نہیں مل رہا تو اپنا پین ہی اس کے اوپر آڑا کر کے رکھ دیں. اسی طرح بعض لوگ جیسے آئل وغیرہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کی چیزیں، برتن ایسے کھلے چھوڑ کے سو جاتے ہیں تو بیماری جاتی ہی نہیں. تو بہت ضروری ہے ان چیزوں کا اہتمام کرنا. کتنا پیارا ہے ہمارا دین، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں نقصان دینے والی ہیں. رات کے ٹائم برتن ڈھانپتے ہیں، لیکن یہاں خاص اگر دودھ کے پیالے کو کہا گیا ڈھانپنے پہ، تو میں سوچی تھی ہم ٹرانسپیرنٹ گلاسز میں ہم دودھ پیتے ہیں، پھر ہم سنتے تھے نا اپنی نانیوں سے کہ نہیں سفید چیز کو ڈھانپو، ایسے ٹرانسپیرنٹ گلاس میں نہ پیو. ایسا تو کچھ نہیں، ٹرانسپیرنٹ گلاس سے کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ کہ ڈھانپنے کی بات ہے. اور دوسری جگہ پوری حدیث ہے اس پہ، صرف دودھ کو ڈھانکنے کی نہیں، برتنوں کو ڈھانپنے کی حدیث ہے. نہیں، فریج تو بند ہے نا، الماریوں میں رکھ دیں، فریج میں رکھ دیں، بیسن پہ کاؤنٹر پہ کھلی نہیں پڑی. خالی برتن بھی ڈھانپے، کیونکہ جس برتن کا منہ کھلا ہوتا ہے اس کے اندر وبا گھس جاتی ہے. اور کوئی چیز آپ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 1 سال پہلے رمضان میں آپ کا دورہ قرآن سنا اور آپ نے کہا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ آئے اور اس طرح کام کریں، تو میں اس طریقے سے ایک انسٹیٹیوٹ میں آپ کا سن رہی تھی. اچھا جی. تو میں نے کہا اچھا میں بھی جا کے کام کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے 3-4 سال پہلے ترجمہ سے قرآن شریف پڑھا تھا، اس کے بعد بھول گئے. تو پھر آگے میں نے ٹیچرز سے کام لینا شروع کر دیا کہ میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا. تو اس وقت ایڈمیشن کون سے کھلے ہوئے تھے، یہ حدیث کورس، حدیث میں بیٹھ گئی اور 4 مہینے میں نے وہاں پہ نکالے. اور اس کے بعد میں نے تجوید کا کورس کیا آپ کے پاس ہی یہیں پہ، ابھی میں TQ میں بیٹھ گئی. تو اس طریقے سے میں اس دن آپ کا لیکچر سنا اور اس دن سے میں ایسی آئی کہ بس اب میرا تو جانے کا نہیں ہوا. الحمدللہ. تو چاہے میری 65 67 آپ کام کرتی رہے، یاد رہے 65 دفعہ الفاظ کو کہہ کے یاد کرنا ہوتا ہوگا. تو الحمدللہ مجھے آج آپ کی سامنے آواز سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. بہت کہ روزانہ ہم سنتے ہیں ویسے سنتے ہیں، اور آج ایک دم جیسی آپ کی آواز سنی تو ایسی ایک دم جسم کے اندر ایک خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے. الحمدللہ بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ آپ کی آواز کب سے یہی ہے، بدلی نہیں ہے آواز. 2004 سن لو، 5 سن لو، 7 سن لو، اور ابھی بھی اگر آپ نے کور کیا ہوا تو بس آواز ہی وہ آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ میں ہمیشہ سنتی ہوں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بتائیے، اس کی ٹپ بتائیے. یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ ہی نے اس کو سلامت رکھا ہوا ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ اللہ سے مانگنا ہوگا.
کیونکہ سارے خزانے تو اسی کے پاس ہیں. بالکل بالکل. بہت اچھا لگا استاذہ آپ کو دیکھ. مجھے بھی بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا آپ کو پڑھا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر آئی ہمارے سامنے اور ہم سے آپ نے بات کی. ہم سب کی طرف سے ہم آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, بہت خوش ہے. میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج میرا کسی نے شکریہ ادا کیا, ورنہ میں لیکچر دے کے چلی جاتی ہوں, کوئی شکریہ نہیں بولتا, کیونکہ میں یہ نیت لے کے نہیں آتی, اس کی توقع نہیں رکھتی. لیکن دیکھیے, میری توقع نہ رکھنا اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سب کو ایک ادب سکھاتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی بڑا آئے, جب آپ کی شادی ہو جائے, آپ کے پیرنٹس آپ کے گھر آئیں, یا آپ کے کوئی استاد, چاہے میتھس پڑھانے والے استاد آئیں یا کچھ, تو جاتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا. ان کو توقع اور طلب نہیں ہونی چاہیے, یہ ان کے پارٹ پر ہے, لیکن آپ کے پارٹ پر کیا ہے؟ کسی بھی مہمان کا یا کسی سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو شکر گزار ہوتا ہے, کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ دار کی طرح, ٹھیک ہے. آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی, اسی بات کو, جی جی, جو ادب کی بات ہے. کل ہی کی بات ہے کہ میرے پیرنٹس میرے گھر پہ آئے. میں صرف ایک چھوٹا سی مثال دینا چاہ رہی ہوں اس کے لیے کہ ہمارے الفاظ کیسے ہونے چاہیے. بہت دن بعد آئے, ان کے سامنے ہم کچھ پیش کرتے ہیں, وہ اتنے شکر گزار ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت, لیکن صرف ہمارے زبان پہ دعا تو ہم چلے دل میں اس وقت کر لیں, ان کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے, لیکن ان کا آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کی اس میں خدمت کر سکوں, اس سے بڑے میرے لیے کیا اجر کی بات ہوگی. یہ صرف ہمارے الفاظوں کی چینجنگ ہوتی ہے جس سے ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. خالی یہ ادب بھی پھر ان کے لیے, ان کا شکریہ ادا کرنا ہم ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ان کی جو تعریف کی گئی ہے قرآن میں, وہ ان کے تہجد کی یا ان کے روزوں کی یا ان کی باقی چیزوں کی نہیں کی گئی. کس چیز کی گئی؟ اخلاق کی تعریف کی گئی. تو ہم سب جو دین پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے ہیں, ہم سب کو سیکھتے رہنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اور اپنا اخلاق بہتر سے بہتر کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ٹیچر, جب آپ 2-3 مہینے نہیں آتی نا کراچی تو آپ کی یاد بہت ستانے لگتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس جب لے آتا ہے میں آ جاتی ہوں. جی, کوئی بک پڑھا ہے؟ بخاری سے اچھی کوئی بک نہیں ہے. سب سے صحیح ترین کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری ہے. تو اس لیے میرا دل یہ ہوتا ہے جہاں جاؤں بخاری پڑھاتی جاؤں. اللہ سب کو دین پر استقامت عطا کرے, اور آپ سب کی شادی جلدی ہو جائے, اور شادی کے بعد اللہ کو نہ بھولیں, دین کو نہ بھولیں, الہدا کو نہ بھولیں. آمین آمین انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.